السلام علیکم. اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ جی میں پاکستان فیصل آباد سے. علامہ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ امزاد کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ادھر کیا بارشیں وغیرہ سیلاب ختم ہوئے یا ہے ابھی؟ علامہ معاملات تو ابھی خراب ہی چل رہے ہیں. اللہ پاک خیر کرے. آپ کے شہر کے اندر بھی سیلاب آیا ہے؟ شہر کے اندر نہیں ہے سیلاب؟ نہیں علامہ، ادھر اللہ کی رحمت ہے، ادھر ذرا بچت ہو گئی ہے، لیکن خطرات کا کہہ رہے تھے مگر امید ہے کہ نہیں. اب چلیں شکر ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. جی سر حکم کریں. آمین. اللہ آپ کو بھی سلامتی دے. علامہ بہت خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی. علامہ تھینک یو سر. تھینک یو. کوئی خاص حکم ہے ہمارے لیے یا ختم اتنا ہی ہے؟ نہیں علامہ، کچھ سوالات تھے میرے، اگر آپ مجھے 2 یا 3 منٹ ذرا زائد دے دیں. میں آپ کا خادم ہوں. بسم اللہ کریں آپ. پھر میں آپ کا خادم ہوں. علامہ میرا ایک پہلا سوال ہے. علامہ مجھے شوق ہے کہ میں دین کا دائی بنوں، مگر میں ذرا کنفیوز تھا ہوں علامہ. تو میرے چند سوالات ہیں علامہ، جن میں سے پہلا یہ ہے علامہ، ایسا پوسیبل ہے کہ ایک شخص کے لیے اہل سنت کی جو کتب ہیں یا شیعہ کی جو کتب ہیں وہ دونوں حجت ہوں؟ ایسا پوسیبل ہے؟ دیکھیں اگر 2 باتیں مختلف ہیں نا تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اگر 2 باتیں مختلف ہیں دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع صرف شیعوں نے کیا، اور شیعوں نے اپنے دین اہل بیت علیہ السلام سے لیا. لذا شیعوں کی کتابیں، ان کی باتیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کو اتباع کریں، گمراہ نہیں ہوگے. دوسرا فرقہ ہے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی اتباع کیا، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ ان کی کتابیں غلط ہیں. مگر یہ کہ کچھ مشترک باتیں ہوں. اگر ایسی بات ہے کہ شیعہ بھی وہی کہتے ہیں، مخالفین بھی یہ کہتے ہیں، تو وہ باتیں صحیح ہیں. تو یہ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں کتابیں صحیح ہوں، یہ بالکل ناممکن ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو بالکل سچے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کون سا فرقہ؟ یہ صرف شیعہ ہیں. ٹھیک ہے. جو فرقہ عمریہ مخالف ہے، انہوں نے کس کی اتباع کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی. تو ان کی گمراہی 100% ہے، 1000% ہے. وہ تو بالکل گارنٹی شدہ ہے. اور شیعوں کی ہدایت یہ بھی گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ٹھیک ہے نا. علامہ اگر ہم اہل سنت سے وہ احادیث لیتے ہیں جو منسوخ کی جاتی ہیں اہل بیت کی طرف سے یا اہل بیت کے ذریعے ہماری طرف پہنچی ہیں، تو ان کو مثال کے طور پر اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو شوق ہے کہ وہ دائی بنے، تو وہ اس طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے کہ اس کے لیے شیعہ کتب بھی حجت ہوں کسی ممکن پوائنٹ پہ، کسی کوئی خاص نقطہ یا کچھ ایسی احادیث جو دونوں میں اہل بیت کی طرف سے آئی ہیں. اگر وہ ایسی کوئی بات ہے اہل سنت کی کتابوں میں جس کی تائید اہل بیت علیہ السلام نے کیا نا، وہ تو صحیح ہے. وہ تو صحیح ہے. جو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تائید کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کی ہے تو آپ اس کو اخذ نہیں کر سکتے. جی علامہ بہت بہت شکریہ. علامہ میرے 2-3 اور سوالات ہیں. جی بالکل. میں ذرا کنفیوز علامہ، مجھ سے بولا نہیں جا رہا ذرا پہلی دفعہ. کوئی بات نہیں. میں آپ کا خادم ہوں، آپ بات کریں. پھر میں آپ کا خادم. علامہ ایک بہت بڑے جو تھے وہ ایک اہل سنت میں گزرے ہیں، مولانا اسحاق صاحب. میں نے آپ کے کلپ دیکھے ہیں، آپ بھی ان سے واقف ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی علامہ، اس کے متعلق میں آپ کا نظریہ جاننا چاہوں گا. علامہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سنی علماء یزید اور اس کے والد کی غلطیاں مان لیتے جو خلفاء تھے، خلفاء اول یا خلفاء دوم تھے، تو ان کی داڑیاں شیعہ عالموں کی طرف سے نہ کھینچی جاتی. اس میں آپ کی رائے چاہوں گا علامہ. کیا بولا اس نے؟ اگر یزید اور معاویہ کے غلطیوں کو مان لیتے تو پھر آگے کیا ہوتا؟ جی انہوں نے کہا کہ اگر اہل سنت کے جرم ہیں وہ یزید اور اس کے والد کی غلطیوں کو، معاویہ کی غلطیوں کو قبول کر لیتے، مان لیتے جو کہ کتب میں لکھی ہیں، تو خلفاء اول اور جو دوم تھے ان کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ ان کے الفاظ تھے. یہ بالکل بکواس ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں ہم اگر ابوبکر نے کچھ کیا ہے نا، یا عمر نے کچھ کیا یا عثمان نے کچھ کیا، اس کا یزید سے کیا تعلق؟ اگر آپ کبھی بیٹھ کے یزید کو لعنت کرو، وہ تو میں تو یزید پہ تو کبھی کسی سے گفتگو نہیں کرتا نا. اس طرح نہیں ہے بھائی. یہ لوگ شیعہ لوگ بیوقوف نہیں ہے. تاریخ میں بعض باتیں، بہت ساری باتیں چھپائی گئی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ سب باتیں چھپائی گئی ہیں. بہت ساری باتیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں. وہ ابوبکر، عمر، عثمان کے اپنے افعال ہیں، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی بات ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا یزید کو لوگ لعنت کریں یا لعنت نہ کریں، وہ اپنی جگہ، وہ حقیقت چینج نہیں ہوتی بھائی. صحیح ہے. ٹھیک علامہ، بہت بہت شکریہ. اچھا علامہ میرا ایک اور سوال ہے، یہ جو کہ یہ ہے کہ
آپ کے شیعہ عالموں کے مطابق کیا جو شخص غیر امامی ہوگا یا سنی ہوگا، نیوٹرل سنی کہہ سکتے ہیں، علامہ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں وہ نیوٹرل چلتا ہو، نہ وہ جو تھا خلفاء کو نہ وہ لعنت کرتا ہو اور نہ ہی ان کی حمایت کرتا ہو، نیوٹرل ہو مگر ہو غیر امامی، کیا اس شخص کے متعلق کیا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ کیسے نیوٹرل ہے؟ حق کو اگر نہیں مانتا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، وہ اسی نبی کو مانتا ہے، اسی سے اس کی بات کو نہیں مانتا نا، تو یہ کیسا نیوٹرل ہے؟ مجھے سمجھا دیں یہ کیسا؟ علامہ میرا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت کی تو تائید کرتا ہے، وہ مانتا ہے اہل بیت کو، مگر یہ جو دو مین یا تین یہ شخصیات ہیں مین جو اہل سنت کے یہاں بہت ہی معتبر شخصیات ہیں جو خلفاء تھے، ان کی اگر وہ نہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور نہ بالکل جس کے دل میں دیکھیں، یہ ہمارے بہت سارے احادیث اہل بیت علیہ السلام کو، جس شخص کو اللہ نے امام نہیں بنایا آپ اس کو امام سمجھتے ہیں تو آپ کبھی جنت نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، حدیث کون سی ہے؟ ایک منٹ میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ ادھر پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا نا اس کے بھی کچھ احادیث میں دکھانا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا نا اہل سنت کے احادیث لے لیں، یہ دیکھو، یہ الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ ہے، صفحہ نمبر 399۔ انه ليس من شيء من الحق في يد الناس الا ما خرج من عند الائمه عليهم السلام وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل۔ جو لوگوں کے پاس اگر کوئی صحیح بات، یہ لوگوں سے مراد یعنی اہل سنت کے پاس اگر کوئی صحیح بات ہے توحید میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے کے متعلق یا نماز روزہ ان کے مسائل میں اگر کوئی صحیح چیز ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے اخذ کیا، اور جو بھی چیز اہل بیت علیہ السلام سے اخذ نہیں ہوئی وہ سب باطل ہے۔ تو اہل سنت کی کتب میں اگر کوئی صحیح چیز ہے تو پہلے اس کا ویریفائی کہاں سے ہوگا؟ شیعہ کتب سے ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اگر ویریفیکیشن ملتا ہے تو وہ صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اگر ویریفیکیشن نہیں ملتا تو وہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے وہ تو باطل ہی بات۔ اس کے بہت سارے احادیث ہیں یہاں پر جو کلینی صاحب نے یہاں پہ نقل کیا۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے نا کہ وہ معتبر شخصیات جو ہیں ان کو اگر ہم ان پہ بس سمجھوتا نہیں کرتے، باقی ہر بات کو ہم مان لیتے ہیں، تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی۔ اگر آپ واقعا مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ بلافاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، پوری صحابہ کو فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، تو ان تینوں نے تو اطاعت نہیں کیا نا، انہوں نے پہلی مخالفت ہی انہوں نے کیا، سب مصائب کا آغاز انہوں نے کیا، اور اس کو آپ چھٹی دے دیتے ہیں، یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان تین شخصیات سے آپ کی محبت ہے۔ اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اسی اصول کافی میں احادیث ہے، دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القیامۃ ولا يزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب ہی نہیں کرتا روز قیامت، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص من ادعا امامتا من اللہ لیست لہ، پہلا وہ شخص ہے جس نے امامت کا ادعا کیا، شرعی امامت کا ادعا کیا، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا نا۔ ابو بکر عمر عثمان انہوں نے شرعی امامت کا کہ ہماری امامت اللہ کی جانب سے ہے، ہم شرعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حالانکہ خود اہل سنت کہتے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا۔ تو پہلا وہ شخص ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ نہ اس سے گفتگو کرتا ہے، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور نہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اچھا، دوسرا کون ہے؟ وَمَنْ جَحَدَ اماما من اللہ، دوسرا وہ ہے جو اللہ کی جانب سے جو امام ہے اس کی امامت کا جو منکر ہو، اللہ ایسے شخص سے گفتگو نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبًا، تیسرا وہ ہے کہ جو ایسے شخص کو مسلمان مانے، ایسے دو شخص کو جس نے جھوٹی امامت کا ادعا کیا یا جس نے سچے امام کو امامت کو رد کیا، اس کو مسلمان، وہ بھی تیسرا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اور کبھی اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حدیث بہت زیادہ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے، اصل چیز جو دیکھیں، اصل چیز جو ہے نا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کیا ہے؟ وہ امام علی علیہ السلام کی امامت ہے۔ اگر آپ ان کی امامت کو اگر مانتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری جانب سے نہیں، اللہ کا فرمان ہے، اگر ان کو مانتے ہیں تو 1 2 3 چلے گا بھائی، 1 2 3 ان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلافت جھوٹی ہے، انہوں نے جھوٹی ادعا کیا،
اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. علامہ میرا مطلب تھا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی ہیں، مگر علامہ میرا سوال پھر سے یہی تھا کہ اگر یہ جو خلفائے تھے ان کو اگر ہم برا نہ کہیں، جو اہل بیت کے فضائل وہ ہم بیان کریں، ان کے جو مطابق ادھر کچھ فسادات کی وجہ سے یا کچھ بھی چیزوں کی وجہ سے، وہ تو واجب ہے. فسادات کی وجہ سے آپ برا نہ کہیں تو واجب ہے. یہ تو اچھی چیز ہے. یعنی اگر دل میں آپ برا کہتے ہیں، منہ میں نہیں لاتے کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ تو بہت، یہ واجب یہی ہے، یہ فریضہ ہی یہی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے گھر والوں کو خطرہ ہے، یا آپ کو خطرہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے فساد ہو سکتا ہے، تو اس وقت آپ جو ہے نا وہ نہ بولیں. دین کی جانب سے فریضہ ہی یہی ہے. وہ اگر ضرورت ہو تو تعریف بھی کریں، بولے حضرت ابو بکر ماشاءاللہ کیا زبردست انسان تھے. جی ہاں ٹھیک ہے نا، تعریف بھی کریں. فساد سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے یہ تعریف بھی کریں. یہ تو دین کا نام، اسی چیز کا نام ہے، تقیہ کا نام ہے. اگر علامہ